وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے۔ یہ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس روز وہ پکارے گا انسان، اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا، سب سے پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ کہ قیامت کی تاریخ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي۔ عجیب فطرت ہے انسان کی، ہیومن سائیکی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انسانی نفسیات کا علم دے رہے ہیں، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ یہ آیت نمبر 51 ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے یقینی کی حالت سے نکالنے کے لیے سوال کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، آپ نے نہ مانا، یقین نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو مخالفت میں دور نکل جائے۔ رب العزت نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے یہاں یہی بات کافی نہیں کہ وہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ رب العزت نے اصل بات سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ کی ملاقات میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ موت کے وقت جس کو یہ یقین ہونا اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اس کو موت کا وقت پھر مشکل نہیں لگتا۔ اللہ کے فرشتے بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، جنت کی بشارت حاصل کرو۔ تو ملاقات تو جنت میں جا کے ہی ہونی ہے نا، جنت میں جائے بغیر تھوڑی ہونی ہے۔ تو رب العزت نے اصل بات سامنے رکھ دی ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ رب سے ملاقات کرنی، تو قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہے،
کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، مایوس ہونا، دل شکستہ ہونا، نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا، قیامت پر یقین نہ رکھنا، گمراہ ہونا، رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن مجید حق ہے، اسی حق کی طرف سب کو بلانا ہے انشاءاللہ، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انشاءاللہ کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الشورى کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 53 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ 25ویں پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہی وحی کرتا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، اور وحی سے منہ موڑنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ عین سین قاف، یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند، بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ کیا آپ ایسے آسمان کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو پھٹے اور اس کے ٹکڑے ہم پر گرنے لگ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر نگران ہے، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، آپ اپنا کام کرو، اور آپ کے اوپر ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ لازماً ایمان لے آئیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنانا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو ولی بنانا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، وہی واحد معیار حق ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ سچے دین کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد فیصلے کی گھڑی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور
اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یا اختلاف سے مراد گھریلو اختلاف نہیں ہے، دین کا اختلاف مراد ہے. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا. وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. مشرکین پر بہت گناہ ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں. فَلِذَلِكَ فَدْعُوا، چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں. وَاسْتَقِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَقِمْ، اور استقامت اختیار کرو، مضبوطی سے قائم رہو. ایک بار دو بار نہیں، جو کام کرنا ہے اس میں ہمیشگی اختیار کرو. مستقل مزاجی چاہیے، کنسسٹنسی، کہ آپ نے پھر وہ کبھی چھوڑنا نہیں. اور کس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے؟ کما امرت، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ریلی انسان کی کنسسٹنسی میں، استقلال میں، استقامت میں فرق کہاں سے آتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر انسان دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ کہہ دو میں ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا. اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ قیامت قریب ہی ہو.
اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کیا آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے؟ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، دین کو قائم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، دین کی دعوت دینی سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 ہے توحید اور رسالت، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں آپ کہہ دو کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ جو چاہتا ہے شوق کی کھیتی دنیا ہے یا آخرت۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور اسی کی اگلی آیات ہیں۔ یہ وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کے، اور جو بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں،
اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، بھلائی کمانا، توبہ کرنا، اور جن سے روکا گیا مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کی کھیتی لگانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 اور اس میں اہل ایمان کی خصوصیات ہیں۔ تم زمین میں خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں، اس کی نشانیاں، جو کچھ تمہیں دیا گیا۔ ایمان والوں کی خصوصیات: ظلم کا بدلہ، ملامت کے مستحق ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے دکھ گناہوں کا بدلہ ہے؟ مراد یہ ہے کہ گناہ اس کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ جو بھی انسان دکھ کاٹتا ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ اور تم ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور آپ نے وسیع سمندر دیکھے ہوں گے، سب سمندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نشان ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جہاز تو میں نے بنایا ہے۔ اچھا چلیے، جس سمندر میں سوئی ڈوب جائے اس میں جہاز کو پانیوں پر کون ٹھہراتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو جہاز بنانے کے لیے سینس دیتا ہے، اور جو سینس دے کے سکل دیتا ہے، اور سکل کے نتیجے میں کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا موقع دیتا ہے۔ ان یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اجر پاتا ہے۔ تو مومن کے ساتھ ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن بات تو مومن کی ہے جو بھلائی کو اپنے حق میں بھلائی نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان بھی خود ہی اٹھاتا ہے، اس کا اسے نفع تو کسی صورت نصیب نہیں ہوتا۔ غم کر کے کیا کر لیں گے کہ میرے اوپر مصیبت کیوں آئی؟ سوچ لیں، جتنا جی چاہے سوچیں۔ آپ اپنے غم میں اور اپنی پریشانی میں ڈوبتے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ امجد اسلام امجد کہتا ہے پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، انسان پھر غم کے ہاتھوں کینسر میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کینسر کا مریض شاید غم کی وجہ سے ہی کینسر میں جاتا ہے، لیکن غم ایک بہت بڑا سورس ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکی ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ تو انتقام نہ لینا اور اذیت پر صبر کرنا، اس سے درگزر کرنا، اس کو بخش دینا، اس کے مقابلے میں حسن سلوک سے پیش آنا بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دے، اور وہ اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے رب سے مدد طلب کرے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، رب پر توکل کرنا ہے، بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، درگزر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، آپس کے معاملات میں مشورہ کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے اور رب کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اصلاح کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، چڑھائی پر بدلہ لینا ہے، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنا، ظلم کرنا، ناحق سرکشی کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے ظالموں کا انجام اور رسالت اور وحی کی حقیقت۔ 7 مین پوائنٹس ہیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے۔ مان لو اپنے رب کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں، ہم نے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تو وہ کہیں گے کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے کوئی حامی و مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے وہ آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقیناً جب انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ کو ہم نے کسی کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا،
آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا کسی نبی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے وہ راستہ علم کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جنت میں پہنچنے والوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، رب کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت پانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، جن سے روکا گیا گمراہ ہونا، ناشکرا ہونا، حق سے منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے وحی کی روشنی سے تا حیات فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں تک یہ روشنی پہنچانی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر سورۃ الشورى کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا پختہ علم اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الزخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 7 رکوع 89 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا کریں سب کچھ جانتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو پکڑ میں ان سے زیادہ سخت تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح سے تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، کہو کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا
الی ربنا لمنقلبون، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا۔ یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کسی اور میں دیکھتا ہے، اپنے میں، اپنے جیسے کسی انسان میں، کسی سپر پاور میں، یا کسی اور کے نام منسوب کر کے اس کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، یوں کھلم کھلا ناشکری کرتا ہے۔ اسی کا شکوہ رب العزت نے کیا ہے۔ کرنے والے کام ہے کتاب کو سمجھنا، جن سے روکا گیا حد سے گزرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، احسان فراموشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے گمراہیوں کا رد، اور اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور گمراہیوں کا رد۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضروری ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو اب دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی دیکھو تو صحیح، جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ حق نہیں ہے، تو جھٹلانے والے پھر کس انجام کو پہنچے؟ حق کو نہیں جھٹلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا کہ پہلی قوموں پر آیا تھا۔ کرنے والے کام ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، جن سے روکا گیا بیٹی کی پیدائش پر غم سے بھر جانا، قیاس آرائیاں کرنا، باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی کرنا، رسولوں کی دعوت کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے گمراہیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، وہ یہ کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا۔ یہ قرآن 2 شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے، دنیا اور آخرت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کا بعض کو تابع کر لے،
اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ فیصلہ کریں گے جو رزق کے مالک بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کیا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان۔ اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، آخرت کے لیے اس زندگی میں کمائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف ہے۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے کیا تم ان کو سناؤ گے؟ اب تو ہمیں سزا دینی ہے۔ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، رسولوں سے پوچھ دیکھو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ افانت تسمع الصم، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے؟ او تہدی العمی، یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے ہی والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن دنیا اور آخرت کی بھلائی کو واضح کرتا ہے، عزت و شرف کا باعث ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا کہ ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ کرنے والے کام ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، سیدھے راستے پر چلنا، جن سے روکا گیا رحمان کے ذکر سے منہ موڑنا، شیطان کو اپنا دوست بنانا، کھلی گمراہی میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس لیے قرآن مجید کے کام کو ویل آرگنائز اور ویل پلانڈ انداز میں کرنا ہے، خود سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس نشانیاں لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں دھر لیا۔ ایک روز فرعون نے دربار میں کہا، قوم نے فرعون کی اطاعت کی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ اپنی جیسی نشانی سے بڑی ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو تم نے اس سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر دی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین
ولا یکاد یبین، یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل اور حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہیں آئے؟ سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ جن کاموں سے روکا گیا، عہد توڑنا، نافرمان ہونا، سرکشوں کی اطاعت کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، مغفرت کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے ابن مریم علیہ السلام۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ ابن مریم کی مثال دی گئی۔ میری بات مان لو، جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لائے، جب قیامت کا دن آئے گا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آدمیوں میں سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور یقیناً وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوا، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ کرنے والے کام ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جن سے روکا گیا جھگڑالو بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے قیامت کے روز متقیوں کے علاوہ جتنے دوست ہوں گے دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے۔ متقیوں کے علاوہ دوستیاں چھوڑ دینی ہیں، تعلقات رکھنے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے اے میرے بندو۔ 8 مین پوائنٹس ہیں۔ آپ جنت کے وارث ہو اور آپ جہنم جانے والے ہو۔ ان سے کہہ دو کیا آپ نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر دیا؟ انہیں چھوڑ دو جنہیں یہ پکارتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے درگزر کریں۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے
اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، فرما بردار بن کر رہنا، علم رکھنا، حق کے ساتھ گواہی دینا، درگزر کرنا، جن سے روکا گیا ظلم کرنا، حق کو ناپسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی۔ یہاں پر سورہ زخرف کمپلیٹ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک نام سے ہم سورہ الدخان کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پہلا پوائنٹ ہے خیر و برکت والی رات، جب آسمان دھواں لیے ہوئے آئے گا ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ فرعون کی قوم آزمائش میں ڈال چکے۔ سورۃ دخان مکی سورت ہے، 69 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ بنی نوع انسان کے لیے یہ کتاب ایک وارننگ لے کر آئی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، عدل، ہدایت سارے جہان میں پھیل گئی۔ جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ ملا۔ وہی رات ہے جس رات میں روح الامین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال میں وقوع پذیر ہونے والے حیات اور موت، خیر اور شر،
رزق میں کشادگی اور تنگی اور دیگر تمام تقدیر کے فیصلوں کو فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ جس رات قرآن حکیم کا نزول ہوا اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا انا کننا مرسلین، ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ یخش الناس ھذا عذاب علیم، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کم ترکو من جنات وعیون، لشکر تو سمندر میں گیا، کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ کرنے والے کام ہے رب پر یقین کرنا، جن سے روکا گیا شک میں پڑنا، سرکشی۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، آسمان و زمین کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، وہ مجرم تھے۔ اٹھائے جانے کا وقت، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، فرعون سے۔ یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں بڑا سرکش آدمی تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائش تھی۔
ان ہؤلاء لیقولون، یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا، جن سے روکا گیا حد سے گزرنا، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، اس نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، سرکشوں کی اخروی سزا اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اخروی انعام۔ مین پوائنٹس ہیں سرکشوں کا انجام، خدا ترس لوگوں کا انجام، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو، یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح سے ہے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جن کاموں سے روکا گیا آخرت کے بارے میں نہ جاننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے متقین کو جہنم سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ سورہ الدخان کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، سچا علم نصیب کر دے، عمل کرنے والوں میں شامل کر دے، ہمیں یقین کی گہرائی نصیب فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجاسیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 4 رکوع 37 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تباہی نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، اور قرآن رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب،
کمال حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اور جب ہماری آیات میں سے وہ کچھ بھی جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کے نزول کا مقصد شرک سے، کفر سے، تاریکیوں سے نکالنا ہے۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت چاہے گا، ارادہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرے گا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیں گے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنانا، جھوٹا ہونا، بدعمالیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر انسنی کر دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، 3 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا اور زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ رکو نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے کو صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، جانا تو سب کو رب ہی کی طرف ہے۔ جب بنی اسرائیل کو قیادت دی گئی، آپ کو شریعت پر قائم کیا ہے، یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے خالق اور اپنے رازق کا شکر ادا کرے جس نے نعمتیں دی ہیں، اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت یعنی واضح راستے پر کر دیا ہے، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں
اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے شکر گزار بننا، درگزر کرنا، نیک عمل کرنا، شریعت کی اتباع کرنا، بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، متقی بننا، جن سے روکا گیا برائی کرنا، آپس میں اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں، اور زمانے کے سوا ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے حالات و واقعات سے سبق لینا، جن سے روکا گیا ظلم کرنا، خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لینا، علم کے باوجود گمراہ ہونا، سبق نہ لینا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں خواہشات کی غلامی سے خود کو بچانا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا تاکہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خواہش پرستوں کو گمراہی میں پھینک دیتا ہے اور ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے اس روز لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ 2 مین پوائنٹس ہیں۔ جس روز قیامت کی گھڑی آئے گی وہ قیامت کے آنے میں شک رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون،
یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی واضح کامیابی ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے. اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا. چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، اور رب ہے تمام جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے، بزرگی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا. کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، تکبر کرنا، قیامت پر یقین نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں. زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھواتے ہیں. رب اپنی رحمت میں نیکوکاروں کو داخل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس بارے میں جو ہم نے پڑھا کمی بیشی جو ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہمیں سچا اور پختہ علم دیں، ہمیں اپنا یقین نصیب کریں اور ہمیں اپنی آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کر دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھر گھر تک دنیا بھر تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرما دیجئے. الہی تیرا رزق ہے،
تیرا کرم ہے، تو نے اپنی کتاب کو ریوائز کرنے کا موقع دیا۔ الہی تو ہمیں پختہ علم نصیب فرما دے، الہی غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جتنے لوگ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، الہی یہ تیری بندیاں تیرے لیے بھاگتی ہیں تیرے کلام کو سننے کے لیے، الہی یہ مشقت میں، آسانی میں تیرے کلام کی طرف توجہ رکھتی ہیں، یا اللہ تو سب پر رحم فرما دے، یا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما دے، یا ارحم الراحمین ان کے گھروں پر برکتیں رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد نصیب کر دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب کر دے، یا اللہ حلال رزق میں وسعت عطا فرما دے، یا اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین تجھ سے تیرے بندے جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں الہی سب کی دعائیں قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین جو جتنی مشقت تکلیف میں مبتلا الہی آسانیاں فرما دے، یا اللہ اپنے اسماء و صفات کا علم نصیب کر دے، یا اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت کا علم نصیب کر دے، یا اللہ ان کے ہر علم کو، تعلیم کو الہی ان کے ہر قول، ان کے ہر فعل کو سیکھنے، سمجھنے، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رسول اللہ کی سیرت سے محبت نصیب کر دے، یا اللہ اس سیرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سنت سے محبت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، الہی ہماری برائیاں، ہماری خامیاں، الہی تو امت کی غلطیوں کو معاف کر دے، الہی تو پاکستان کی اکانومی کو اس کرائسس سے نکال دے، الہی لوگ غربت میں مبتلا ہیں، الہی بے روزگار ہیں، الہی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، الہی آپ سے استدعا ہے الہی انسانوں پر رحم فرما دے، مسلمانوں پر رحم فرما دے، الہی معیشت کو الہی مضبوط فرما دیجئے، الہی اس کے اسباب پیدا کر دیجئے، یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی اس مجلس میں الہی جتنے لوگ موجود ہیں الہی یہ تیری طرف رخ کرنے والے ہیں، تو ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، الہی یہ تجھ سے محبت کرنا چاہتی ہیں، انہیں اپنی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب کر دے، الہی ہمیں قرآن کی محبت نصیب کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر دے، الہی موت کے وقت تک ایمان نصیب کرنا، الہی ہمارے پیارے جو آپ کے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، الہی انہیں معاف کر دینا، الہی اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دینا، یا ارحم الراحمین اپنے گھر کی زیارت سے ہمیں محروم نہ کرنا، الہی ہمیں رمضان کا عمرہ الہی اور بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی جتنے لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا، اے پاک پروردگار تو ان کی دعاؤں کو جانتا ہے، الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ